بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعلا بن سیابہ کا بیان ہے کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کا ارادہ کیا تو ایک درخت دوسرے کے پہلو میں جا کے پناہ گاہ بن گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو درخت بھی اپنی جگہ واپس لوٹ گیا۔ تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ ایک اونٹ اپنی گردن کو زمین پر رکھے اظہار اضطراب کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے اس قدر آنسو بہنے لگے کہ زمین تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہیں معلوم ہے کہ یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میرا مالک مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک کو طلب کر کے فرمایا، یہ اونٹ مجھے دے دو۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ محبوب ترین چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس سے بہتر سلوک کرو۔ کہنے لگا، اسے میں عزیز رکھتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کسی قبر پر تشریف لے گئے۔ صاحب قبر کو عذاب ہو رہا تھا۔ ان کا درمیانی فاصلہ 3-4 گز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک درخت کو کہو کہ دوسرے کے ساتھ مل جائے۔ جب دونوں باہم مل گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت سے فارغ ہوئے تو دونوں درخت اپنی اپنی جگہ پر چلے گئے اور ہم روانہ ہوئے۔ اس کے بعد ابھی تھوڑا ہی فاصلہ گئے تھے کہ ایک عورت ملی جس کے پاس ایک بچہ تھا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بچہ دن میں 3 بار آسیب زدہ ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں رک گئے اور بچے کو اس عورت سے لے لیا اور اونٹ کے پالان پر بٹھا کر کہا، یا عدو اللہ۔ بچے کو پھر لوٹا دیا۔ واپسی کے وقت جب ہم اسی جگہ آئے تو وہی عورت آئی اور 2 بکریاں نظر کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا یہ نذرانہ قبول فرمائیں۔ مجھے خدا کی قسم، اس دن سے میرے بچے کو دیو نے نہیں اٹھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک پر ہم نے ایک بکری اس سے لے لی اور دوسری اسے واپس دے دی۔ تھوڑی دور گئے تو راہ میں ایک اونٹ نظر آیا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدہ ریز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو بلاؤ۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ اونٹ کس کا ہے؟ انصار میں سے ایک نے عرض کیا کہ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم نے اسے کیا تکلیف دی ہے؟ کہنے لگا، 20 سال سے ہم اس کے ذریعہ آبکشی کر رہے ہیں۔ اب ہم اسے ذبح کرنا چاہتے ہیں مگر یہ بھاگتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس فروخت کر دو۔ کہنے لگا، یہ آپ کا مال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس سے اچھا سلوک کرو تاکہ اس کی باقی عمر آرام سے گزرے۔ یہ واقعہ دیکھنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم چوپایوں سے آپ کے سجدہ کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کو سوائے خدا کے سجدہ جائز نہیں۔ اگر جائز ہوتا تو عورتیں اپنے خامندوں کو سجدہ کرتی۔ یعلا بن امیہ ثقفی کا بیان ہے کہ حضور علیہ السلام کی رفاقت میں ایک اونٹ کے پاس سے گزرے۔ جب اس اونٹ نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، گڑ گڑانے لگا اور اپنا سر زمین پر مارنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ کر ٹھہر گئے اور فرمایا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک شخص آیا اور عرض کی، حضور یہ میرا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اسے مجھے دے دو۔ اس نے کہا، میں اسے آپ کو دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہبہ نہ کرو بلکہ میرے پاس بیچ دو۔ اس نے کہا، نہیں، میں تو آپ کو ہبہ کرتا ہوں۔
پھر کہنے لگا میرے گھر والوں کے لیے صرف یہی اونٹ ذریعہ معاش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمایا اس بیچارے کا تم نے کیا حال بنا رکھا ہے، یہ کثرت کار اور قلت خوراک کی شکایت کر رہا ہے، اس سے بھلائی کرو۔ اس کے بعد ہم وہاں سے چل کر ایک جگہ ٹھہرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ایک درخت زمین کو پھاڑ کر چلا آ رہا ہے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر دے۔ جب حضور علیہ السلام بیدار ہوئے تو وہ درخت اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ ہم نے حضور علیہ السلام کو بتایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ درخت تھا جس نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی تھی کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کرے۔ سامعین و ناظرین، آخر میں ایک بار تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین۔ سامعین و ناظرین، مزید اس طرح کے ایمان افروز واقعات سننے کے لیے، درود شریف کی فضیلت و عظمت سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ویڈیو پبلک ہوتے ہی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔